کیا اسلام عورت کو حلالہ کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے اسلام کو غلط سمجھا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو مجبور کرتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ حلالے والا عمل کیا جائے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو آج ہم اچھے سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی اور وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور انسان سے نکاح کر سکتی ہے، اور اس کا وہ شوہر جس سے عورت نے دوبارہ نکاح کیا ہے، اگر وہ کبھی مر جاتا ہے، بائی چانس وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے 3 طلاقوں کی، اور لیکن لوگوں نے اس کو غلط مس انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو جس مرد نے طلاق دی ہے وہ اس کو اس بات پر فورس کرتا ہے کہ وہ کسی اگلے مرد سے نکاح کرے اور وہ اس کا استعمال کرے، پھر وہ دوبارہ سے اس کے نکاح میں آ جائے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس کے بارے میں اسلام یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ پہلا شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، پھر وہ اس کو فورس کرے کہ وہ کسی اور مرد کے پاس جائے، وہ اس کو استعمال کرے اور پھر وہ واپس سے اس کے نکاح میں آ جائے؟ بلکہ یہ تو ایسا ہے کہ مرد کو اللہ رب العزت نے اجازت دی تھی کہ وہ 3 طلاق دے، لیکن 3 طلاق سے پہلے 1 طلاق بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو دور کرنا ہے اپنے آپ سے کسی بھی وجہ سے تو وہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دے، لیکن اگر اس نے 3 طلاق دے دی ہیں تو اب مرد کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ڈائریکٹلی نکاح میں لے کر نہیں آ سکتا، کیونکہ غلطی اس نے کی ہے اور اس نے اللہ رب العزت کا حکم توڑا ہے۔ کیونکہ اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ وہ اگر کوئی نا اتفاقی ہے آپس میں تو ایک طلاق دیں اور اپنا معاملہ ختم کر لیں، الگ الگ ہو جائیں، لیکن چونکہ اس نے 3 طلاق دے دی ہیں تو مرد کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نکاح میں نہیں لا سکتا۔ اور بیوی کے لیے ایک اپورچونٹی ہے کہ جس انسان نے تمہیں اپنے نکاح میں نہیں رکھا، اللہ کا حکم توڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں لعنت فرمائی ہے اس کام کو کیا، تم اگر پھر بھی اس کے نکاح میں جانا چاہتی ہو تو تم بھی ڈائریکٹ نہیں جا سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حدیث میں فرمایا ہے، اس کو اچھے سے سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد میں کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنی چاہیے۔ اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نان مسلم اور کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ حلالہ کرے۔ انفیکٹ حلالے جیسی ٹرم کوئی اسلام میں استعمال ہوئی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے کہ جس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور غلط سمجھا گیا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ایسی غلط باتوں سے، غلط انفارمیشن سے دور رکھیں۔ اور اگر you all have understood, and that's it for today, and follow for more if you enjoyed watching my videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔